أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورہ النساء آج کا سبق ہمارا آیت نمبر 37. الذین وہ لوگ جو اسم موصول ہے اور اس کا صلہ جو ہے وہ پہلے سے مختالا فخور، وہ اکڑ کر چلنے والا، اپنے آپ پر فخر کرنے والا، جس کو اللہ پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب، تاکید کے ساتھ بے شک اللہ نہیں پسند کرتا، من کان مختالا فخورا، جو اکڑ خان ہو، اکڑنے والا، تکبر کرنے والا اور اپنی ذات پر فخر کرنے والا. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ الذین یبخلون، وہی ہیں جو بخل کرتے ہیں. دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہاں سے یہ آیت علیحدہ سے موضوع شروع ہو رہا ہے. الذین یبخلون، جو لوگ بخل کرتے ہیں. فعل مضارع ہے، یبخلون ان کی دائمی صفت ہے بخل، ہر وقت بخل ہی کرنا ہے. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، نہ صرف خود بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں. یأمرون، امر سے یأمرون، اور حکم دیتے رہتے ہیں. الناس، لوگوں کو، بالبخل، ساتھ بخل کے. وَيَكْتُمُونَ، اور ان کی بخل کی انتہا یہ ہے کہ چھپاتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ، چھپاتے ہیں. ما آتاہم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. من فضلہ، اپنے فضل سے. پہلی بات، نہ خود خرچ کرتے ہیں، بلکہ اگر کوئی خرچ کر رہا ہو تو اس کو بھی روکتے ہیں، نہ خرچ کرو، تمہارے بعد میں کام آئے گا ابھی. تو بخل کیا ہوتا ہے؟ بخل یہ کہ جہاں پہ انسان، یعنی جہاں پہ حق ہے خرچ کرنے کا، وہاں سے خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ روک لے. اللہ کی راہ میں اپنے بال بچوں پر
حتیٰ کہ اپنی ذات پر بخیل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جو لا یحبنا اسی کے ساتھ یہ بھی ہے، اللہ کو پسند ان اللہ لا یحب کل من کان مختالا فخورا الذین یبخلون، اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ پسند نہیں ہیں، تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے، بخل کرنے والے اور لوگوں کو بخل کا حکم دینے والے، وَيَكْتُمُونَ اور چھپانے والے مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو دیا ہے نا انسان کو، اگر تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑا مال و دولت ہوتا ہے ان کے پاس، حالت ایسی انہوں نے بنائی ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے یہ فقیر ہے۔ ہمارے قصور شہر میں ایک سونی سیٹ ہوا، سونی سیٹ، مال اتنا کہ اس کو نام کے ساتھ ہی سیٹ تھا، لیکن اس کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ لوگ سمجھتے تھے جو نہیں اسے جانتے تھے یہ فقیر آدمی ہے، اس کو کچھ دے ہی دے۔ تو اب اس کے آگے اولاد ہے، وہ قومی اسمبلی کی اور یہ سب ممبر ہوتی ہے، قصور میں الیکشن لڑتے، تو اس کی حالت اپنی یہ تھی کہ لوگ اس کو ظاہری حالت دے کے میلے کی جیلے سے کپڑے پہنے ہوئے، تو وہ چھپاتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی پر نعمت کرتا ہے تو اس کا اثرات دے کر اللہ خوش ہوتا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے عذابًا مہینا، عذاب ذلت امیز۔ جہاں بھی عذاب مہین کا ذکر آتا ہے نا، ساتھ میں کافروں کا ذکر آتا ہے۔ اللہ مومنوں کو عذاب مہین نہیں دے گا، جو مسلمان ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، ان کو عذاب علیم ہوگا، عذاب عظیم ہوگا، لیکن اس میں عذاب مہین نہیں ہے۔ اہانت والا عذاب جو ہے نا یہ خاص کافروں کے لیے، اس لیے للکافرین وَأَعْتَدْنَا ہم نے تیار کیا للکافرین کافروں کے لیے عذابا مہینا، ذلت آمیز عذاب۔ اور ان آیہ کریمہ میں خاص طور پر بخل کی مذمت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا اعلان ہے بخل کے بارے میں، اور یہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 38 فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہا انتم ہاؤلائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہو تم لوگ، تم وہ ہو جنہیں بلایا جاتا ہے کہ خرچ کرو لتنفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جب تمہیں کہا جاتا ہے خرچ کرو، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پھر بخل کرتے ہیں، وَمَنْ يَبْخَلْ جو بخل کرے گا فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وہ اپنی ذات پر بخل کر رہا ہے۔ جو بخل کرتا ہے اس کا نقصان اس کو اپنے آپ کو، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تمہارا محتاج تو نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی غنی ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء تم فقیر ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خصلتان لا تجتمعان فی مومن، دو خصلتیں ایسی ہیں جو مومن میں جمع نہیں ہوتی۔ وہ کون کون سی ہیں؟ اس میں پہلی ہے البخل، دوسری ہے سوء الخلق۔ حدیث شریف میں ہے
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی نے اس کو روایت کیا، لا تجتمعان فی مؤمن خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق، دو ایسی خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہوتی، بخیلی اور برا اخلاق۔ مومن حسن اخلاق والا ہوتا ہے اور خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل سے پناہ مانگی، یہ ایسی خصلت ہے انسان کی، اللہ تو پناہ دے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، اللہ مجھے بخل سے پناہ دے دے، بچا لے بخل سے، بزدلی سے بچا لے۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل والفقر، کئی احادیث ہیں، اللہ مجھے بخیلی سے بچا، فقر سے بچا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، آخری عمر جو ہے نا لاچاری والی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرما لے۔ تو بخیل جو ہے ایسا شخص ہوتا ہے کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے خرچ کرنے کی، وہاں پہ خرچ کرنے سے ہاتھ اپنا روک لیتا ہے۔ تو اس کی قسمیں ہیں، بخل کی اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں خرچ کیا ہے، مال دیا ہے، اور انسان مال خرچ کرنے میں بخیلی سے کام لے، اور جب اس کے پاس مال نہیں ہوتا نا، اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ مال دے دے، دیں گا تیری راہ سے خرچ کرائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، جب مال نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ کرتا ہے، اللہ اگر تو مجھے دے گا تو میں اس میں سے خرچ کروں گا، صدقہ و خیرات کروں گا، میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، اور اللہ جب اپنے فضل سے اسے دے دیتا ہے بخلوا بہ، پھر بخل کرتا ہے اور اس اپنے عہد سے معاہدے سے پھر جاتا ہے، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جس میں مذمت ہی مذمت ہے اور نصیحت ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، اور شح سے بچو۔ الشح بخل کی اعلیٰ قسم ہے، چوٹی، بہت زیادہ بخل کرنے والا، مال پر حرص کرنے والا، لالچی۔ الشح لالچ ہے مال کا، بخیل جو ہوتا ہے نا، بخیل مال کا بڑا لالچی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس الشح سے بچو، مال کے میں لالچ کرنے سے، شح سے، بخل سے، کہ یہ وہ خصلت ہے جس نے تم سے پہلے لوگوں کو مار ڈالا، جیسا کہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ تمہیں مال کی کثرت کی خواہش نے مار ڈالا۔ انسان مال کماتا ہے کہ میں آرام سے رہوں، اور وہی مال کمانے میں ہی اپنا آرام برباد کر رہا ہوتا ہے۔ الہاکم التکاثر، تو یہ پوری تصویر ہے
پورے انسانوں کی کہ مال کی حرص میں اس طرح اپنا چین سکھ سب کچھ برباد کیے ہوتے، اور اس میں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ بخل انسان کیوں کرتا ہے؟ ایمان کمزور ہے، اللہ پر یقین ہی نہیں ہے کہ وہ رازق ہے، اس لیے مال پر بخل کرتا ہے کہ میری اولاد کے بعد میں کام آئے گا۔ حالانکہ مال وہی ہے انسان کا جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا، جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اس کے لیے باقی رہے گا۔ تو بخل کی قسمیں ہیں، اقسام میں سب سے پہلی قسم ہے البخل بالمال، مال میں بخل، جس کی اب تفصیل بیان کر چکے ہیں۔ اور ایک بخل یہ ہے کہ انسان البخل بالنفس، اپنی جان میں بخیل، اس طرح کہ اللہ کی راہ میں تھکتا ہی نہیں ہے، بخیل ہے، نہ قیام کرتا ہے نہ جاگتا ہے، بخیل ہے، اپنے آرام کو اپنے وقت کو اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتا، اتنا وہ ایسا بخیل ہے جو اپنا نیند اللہ کے لیے نہیں قربان کر رہا، وہ اللہ کے لیے جان کدھر قربان کرے گا، اللہ کی راہ میں جان نہیں دیتا، بخیل بخل ہے، یہ جان کا بخل ہے، اللہ کے لیے جاگتا نہیں ہے، اللہ کے لیے نکلتا نہیں ہے دعوت میں، تو اللہ کے پیغام پھیلانے میں ٹائم نہیں دیتا، اور جہاد میں نہیں جاتا، اپنی جان کے ساتھ بھی بخل کرتا ہے۔ اور اس سے بھی بدتر بخیل ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے، ملتا ہے اپنے بھائیوں سے السلام علیکم، اس میں تمہارا خرچہ کیا آتا ہے؟ بخیل ہے آدمی، کہ کیونکہ مومن کا حق ہے جب ملے ایک دوسرے سے سلام کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ بخیل ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے البخیل بالجاہ، اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے، عہدہ دیا ہے، اتھارٹی دی ہے، وہ غریبوں مسکینوں کی مدد کر سکتا ہے، کسی کی سفارش ہی کر سکتا ہے، جائز طریقے سے کسی کا کام کر سکتا ہے، کسی کا کام کرنا اس کے نصیب میں لکھا ہی نہیں ہوا، بخل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے، ایسی جگہ پہ پہنچایا ہے جہاں پہ لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، لیکن بخل سے کام لیتا ہے، ایسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے کہ لوگوں کا کام کر سکتا ہے جائز طریقے سے، لیکن نہیں کرتا، بخیل ہے وہ شخص، البخیل بالجاہ۔ اسی طرح ایک اور آدمی ہے البخیل بالعلم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، لیکن مجال ہے کہ وہ کسی کو کوئی بات بتا دے، اگر اس کے پاس کوئی شاگرد بھی آیا ہے تو اس سے بھی چھپا کے رکھتا ہے کہ کہیں اس کو پتہ نہ چل جائے، کہ جیسے یہ بھی اس کا اللہ پر یقین نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس علم کی بنیاد پر میں کما رہا ہوں، کہیں یہ بھی نہ کمانا شروع کر دے، میرے مقابلے میں بھی نہ آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو علم دیا ہے وہ بھی اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے نا، وہ چھپاتے۔ حکیم صاحب کے پاس کوئی نسخہ آ گیا، کوئی پوچھ لے، مجال ہے کہ بتا دیں، یا عام طور پہ یہ بات مشہور ہے نا، اسی طرح کوئی مکینک ہے، اس کے پاس کوئی کنڈی آ گئی ہے، دوسروں کو مجال ہے بتائے، وہ کہ میرے پاس لاؤ میں ٹھیک کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل چھپا رہا ہے، اس سے رزق کم نہیں ہوتا، نہ بتانے سے علم کم ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہے، اپنے ساتھ ہی لے کے جا رہے ہیں، بیٹھو لوگوں کو بتاؤ، اللہ نے جو تمہیں سکھایا ہے اور لوگوں کو سکھاؤ۔ اللہ ہمارا یہ عمل قبول فرمائے سیکھنے سکھانے کا، اسی لیے اسی مسئولیت کی بنا پر ہے، اور اللہ سے اجر و ثواب کمانے کے لیے، اور ہم آپ سے کچھ مانگتے تو نہیں ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے دیتا ہے، تو یہ اس سے بچنے کے لیے ہے، یہ مجلس اس کا ایک جو مقصد ہے ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے۔ خیر، اسی طرح انواع بخل میں سے کیا ہے کہ ایسا شخص جو دعا میں بخل کرتا ہے، بے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اس میں بخل کرتا ہے، کسی اپنے بھائی کو خیر کی دعا ہی نہیں دیتا،
یہ بھی بخیلی ہے کہ آپ نے کسی بھائی کو دیکھے ہیں بیمار ہے، اس کے لیے صحت کی دعا کر دو، تنگ دست ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے کشادگی کی رزق کی دعا کر لو، اور اس میں تمہارا فائدہ ہے کہ جو اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ تم اس کے لیے دعا کرو، تو جو اللہ حکم دے رہا ہے دعا کو وہ دعا کیسی کرے؟ اور وہ دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ جیسا یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اللہ اس کو بھی اسی طرح کا دے دے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح بخیلی کی ایک قسم ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بخیل ہے وہ شخص ذکر تو عندہ ولم یصلی علیہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، ہاں جی سنتا ہے لیکن درود نہیں پڑھتا، بخیل آدمی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے ہر طرح کے بخل سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، اے اللہ ہمیں بخل سے اور بزدلی سے اپنی پناہ میں لے لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔